انجام دے رہے ہیں. آج کی تاریخ مخصوص ہے. علم کہاں تک گیا, کیسے گیا, اللہ کرے. ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہمارے یہاں آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ذاکرین بھی, ہمارے خطبہ بھی اور کچھ علماء بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کربلا میں 2 محرم کو حضرت حر سے بہت بڑی غلطی ہوئی, گناہگار تھے معاذ اللہ, یہ چیزیں کہہ دیتے ہیں نا. لیکن نہیں, یہ بھی ایک علم کا اظہار ہے. علم کا اظہار کیسے, کس طرح ہے؟ یہ روایت ہے کہ جب منزل تنیم سے گزر کر حسین کربلا کے حدود میں داخل ہوئے تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا, لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حر نے کربلا کے حدود میں آتے ہی لگام پر ہاتھ ڈالا, گھوڑے کے لگام کو حسین کے پکڑ لیا. میرے مولا نے ایک جملہ کہا, سکلت کا اموں کا یا حر. یہ ہے علم غیب حسین کا. سکلت کا اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں تو یہ عرب میں جملہ بولا جاتا ہے. سکلت کا مطلب موت کی خبر دی جاتی ہے کہ تو زندہ نہیں رہے گا, تو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. تو حسین دیکھیے, یہ علم غیب ہے کہ یہ علم ہے کہ نہیں؟ حر تو اس لشکر کا ہے نا, اور حسین اسے خبر دے رہے کہ تو قتل کیا جائے گا. بتا رہے ہیں نا, سکلت کا اموں کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے گی. یہ حسین نے خبر دی اور مستقبل کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے دی. اب روایت کہتی ہے کہ کانپنے لگا, لرز گیا, چونکہ کوفے میں اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا, اور کانپتے کانپتے لگام کو چھوڑ دیا اور ایک جملہ کہا. یہ ہے معرفت حر کی, سنیے گا. ایک جملہ کہا ہے انہوں نے, علی کے بیٹے صرف کائنات میں آپ کو حق ہے کہ آپ زیر آسمان میری ماں کا نام لیں. یہ حق صرف آپ کو ہے, دوسرا میری ماں کا نام نہیں لے سکتا. مگر میں جواب بھی تو نہیں دے سکتا. آپ نے تو میری ماں کا نام لیا, آپ کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے, مگر یہ حر کیا کرے, یہ آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. اب حر بولتا ہے, اپنی بات پر بتاتا ہے, مولا آپ کی ماں کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ میرے عقیدے میں فاطمہ کا نام لینا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے. یہ ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب جناب حر سے غلطی ہوئی, جناب حر سے بہت بڑا گناہ ہوا. اگر واقعہ کربلا سب سے بڑا واقعہ ہے تو حر سب سے بڑا گناہگار ہے. جی نہیں, حر کی ولادت ہی حسین کی دعا سے. حر میرے مولا کی دعا ہی کے ذریعے اس کائنات میں آئے. یہ ہے حر. اور جب آیا ہے 2 محرم کو تو عظیم انداز سے 2 کو آ گیا. معرفت رکھتا تھا, اب راز بتا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے جب یہ راز رکھتا تھا, معرفت رکھتا تھا, تو پہلے دن کیوں نہیں آیا؟ آ جاتا. جنت کے دروازے کھلے تھے حر کے لیے, نجات پکی تھی, مگر فتح حسینی کا اعلان کیسے ہوتا؟ اگر اکیلا آ جاتا تو حر کی تو نجات تھی, مگر حسین کی فتح کا اعلان نہ ہوتا. ذرا سنا کیجیے, یہ باتیں بھی کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ فتح کے اعلان کی ایک شان ہے قرآن میں. پڑھو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھو جب فتح ہوتی ہے, یہ سورہ قرآن بتا رہا ہے, جب فتح ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ورایت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب لوگ فوج بنا کر دین میں داخل ہوں تب ہوتی ہے فتح. تو اگر اکیلا حر آ جاتا تو فتح حسینی کا اعلان نہ ہوتا. فوج بنائی حر نے, اور فوج کیسے بنائی؟ حر کی رشتہ داری تھی, سسرال تھی بنی اسد میں, وہیں بیوی تھی, وہیں بیٹی تھی. غور کرے. اور حر کو ایک خطبہ یاد تھا میرے مولا کا, غور کریے گا, تو سنا تھا کوفے کے اندر نہج البلاغہ میں ہے, پڑھیے گا جا کر. حضرت نے فرمایا تھا کہ ما اہمنی ذنب حتی اصلی رکعتین. میرے اوپر جب کوئی ایسی فکر طاری ہوتی ہے, مشکل طاری ہوتی ہے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. اس شان کا مشکل کشا تو ہو جو نماز کو مشکل کشا بنا دے. 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, حتی اصلی رکعتین, میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ حر کو یاد تھا, کوفے میں پلا تھا, علی کے زیر سایہ رہا تھا,
اس نے سوچا اس سے بڑی کون سی پریشانی ہوگی کہ فاطمہ کا لال درگاہ آدھا میں گھرا ہے اور میں ادھر لشکر یزید میں سپہ سالار بنا ہوا ہوں. تو اس نے سوچا بھائی نماز پڑھی جائے تاکہ مشکل حل ہو. تو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا نا. یہ وضو کے لیے فرات پر آیا. اب روایت کہتی ہے یہاں پر تو عظمت شہادت کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیا اور جیسے ہی وضو کے لیے اس نے ارادہ کیا اور فرات میں ہاتھ ڈالا تو موجیں بلند ہوئی اور موجیں آپس میں ٹکرائی تو ایک آواز آئی اور معلوم ہے یہ پانی کس کا حق ہے, یہ کس کا حق مہر ہے, یہ کس کی ملکیت ہے پانی. نظر یمیناً و شمالا, حضرت حر نے دانے دیکھا اور بائیں دیکھا. ولم یجد شیئا, لیکن کچھ نہ پایا. پھر وضو کے لیے آمادہ ہوئے, پھر موجیں اٹھی اور آپ کے آواز میں ذرا ایک تیور تھا. اور غور نہیں کیا یہ پانی کس کا مہر ہے, یہ کس کی ملکیت ہے جس سے پانی تو وضو کرنے چلا ہے. آواز آئی مجھے نہیں بتایا جائے. تو حاتم غیبی آئی یہ حق مہر زہرا ہے, یہ فاطمہ زہرا کے مہر میں ساری کائنات کا پانی. بھائی اتنا کہنا تھا, خون اٹھ گیا کہ میری مشکل تو حل ہو گئی. ارے جس زہرا کے حق مہر کا پانی ہو اسی کی اولاد پیاسی رہے. یہ کہہ کے خیمے میں آیا, سامان سمیٹنا چاہا, گھوڑے کو تیار کیا, آمادہ ہوا چلنے کے لیے. غلام نے دیکھا, بڑھا, پانی لے کے آیا کوزے میں, شاید آقا کو پیاس لگی ہے. حضرت حر نے جو دیکھا کوزے کو پانی سے بھرا ہوا, آنکھوں میں لال ڈورے ابھرا ہے, ہاتھ مارا, کوزا گرا, ٹوٹ گیا. کہا مجھے پانی پلانے آیا ہے اس وقت, تجھے کیا خبر. حر کا غلام کانپتا ہوا حر کے بھائی کے پاس آیا. آقا کو بڑا جلال ہے, بھائی آیا, بیٹا آیا, 2 بیٹے ہیں ان کے. ایک کا نام علی جس کی عمر ہے 18 برس, دوسرے کا نام بکیر جس کی عمر ہے 16 برس. دونوں بیٹے آ گئے, غلام آ گیا, بھائی آ گیا, اور سب نے آگے کہا آقا یہ کیفیت کیا ہے. کہا بھائی میں نے اسی لیے تو کیا تھا یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ تم سب آ جاؤ. جب سب آ گئے کہا چلو میرے ساتھ چلو, خیمے کے باہر چلو. خیمے کے باہر لے کے آئے حضرت حر, اور ایک مرتبہ کہا اپنے کان اس طرف لگا لو. سب نے اس طرف کانوں کو کیا. کہا کوئی آواز آئی؟ کہا نہیں آتا, آواز تو کچھ نہیں آئی. حضرت حر کے دل نے انگڑائی لی, بارگاہ خدا میں رجوع کیا, معبود کسی طرح ان کو بتا دے. ہوا کے دوش پر بچوں کی آواز سفر کرتی ہوئی جب آگے بڑھی تو روایت کہتی ہے کہ حر کے بھائی بیٹے اور حر کے غلام نے سینے کو پکڑ کے ایک دفعہ لرز کے کہا آقا یہاں سے چلو, دل پھٹا جا رہا ہے, قلب کے ٹکڑے ہو رہے. حر نے پوچھا کیوں؟ ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی. کیا آواز آ رہی ہے؟ الاتش الاتش قد قتلنا, ارے ہم کو پیاس میں مار ڈالا, پیاس میں مار ڈالا. آقا یہ بچے کون ہیں؟ کہ سنو گے یہ فاطمہ کی ضروریت ہے, یہ زہرا کے پسر ہے, یہ علی کے لاڈلے ہیں, یہ نبی کی ضروریت ہے, اور یہ میرے سبب ہوا ہے سب. میں تو جا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں مجلس, روتے ہوئے اٹھیے گا, میں جا رہا ہوں. کہا آپ اکیلے جائیں گے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کہا تو سب جا رہے ہو تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, میرے ہاتھوں میں رسی کس دو, اور مجھے گھوڑے پر بٹھا دو, اور جب کوئی آئے تو مجھے بتاتے رہنا. اہل بیت کے اخلاق سے بھی واقف تھا. حسین کے خیمے سے جب کوئی آئے تو مجھے بتاتے چلے جانا. پہلی نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. کون آیا؟ کہ حسین کا غلام. جاؤ, چونکہ حسین نے یہ مہیا کیا تھا اور استقبال کے لیے ایک لشکر اپنا ترتیب دیا تھا. نماز صبح کے بعد بوڑھے تھے عباس, علی اکبر, جاؤ. کہ لبیک کیا سیدہ. کہا آمادہ ہو جاؤ, میرے مہمان آ رہے ہیں, ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ جاؤ. یہ امام حسین نے کہا. اذان نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. انہوں نے پوچھا کون نعرہ تکبیر لگا رہا ہے؟ کہا حسین کا غلام جون. تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا حسین کے غلام پہ قربان ہو جائے. تھوڑی دیر میں ایک نعرے کی آواز آئی. اب کس کا نعرہ؟ کہ قمر بنی ہاشم, ام البنین کا لال. کہ بھیا تو جا کے قربان ہو جا. تیسری آواز بلند ہوئی. اب کس کا نعرہ؟ کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر. کہ میرے لخت جگرو
حسین کے لال پہ قربان ہو جاؤ. بھائی چلا گیا, غلام چلا گیا, بیٹے چلے گئے, اکیلا ہو رہے, آنکھوں پہ پٹی ہے, ہاتھوں میں رسن ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, گردن پہ جھک گیا گھوڑے کی. ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا میرے اسپے باوفا تو امام کو جانتا ہے نا, فاطمہ کے لال کو تو پہچانتا ہے, ایسا کرنا دیکھ مجھے احتیاط کے ساتھ لے جانا اور حسین سے کچھ دور پر مجھے اتار دینا تاکہ میں ان کے قدموں پہ جا کے سر رکھ دوں. اور کریں گے آپ, سناٹا. گھوڑا چلا اور جیسے ہی چلا وہ حسین کو کھڑا ہوا دیکھا, آیا, اپنی گھٹنیوں کو موڑا اور بیٹھ گیا, شکم کو زمین سے ملایا, خر کو اتارا, خر نے خوشبو امامت کو محسوس کیا, آگے بڑھے, حسین کے قدموں پہ سر رکھا, حسین نے بازوؤں کو پکڑ کر خر کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ لے کے ایک جملہ کہا ہے, خر بھیا ندامت کی حد ہوتی ہے. بھائی ایک منٹ آپ روئیں گے, بہت گریا کریں گے, یہ رونے کے ایام آ گئے ہیں. اور بھائی ندامت کی حد ہوتی ہے, آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ, ہاتھوں سے یہ رسی ہٹاؤ, اب تو امامت کی حفاظت پہ آ گئے ہو. اور نے اتنا کہا, یہاں جب حسین اپنے سینے سے لگا رہے تھے نا ہر کو, تو اس وقت 2 بچے بھی کھڑے ہوئے تھے. وہ دیکھ کے واپس ماں کے خیمے میں گئے. ماں نے پوچھا کون آیا ہے, تو دونوں بچوں نے کہا اماں نام تو نہیں معلوم کون آیا ہے, مگر ماموں نے بھائی کہہ کے گلے سے لگایا ہے. اللہ نے شان کریم, کیا کمال ہے, لگایا ہے گلے سے. اماں بھائی کہا ہے, ماموں نے اس کو, ہو گئی بات ختم. اب وہ منزل دیکھیے معرفت کی. مولا نے ہر کا بازو پکڑا, خیمے میں لے کے آئے. جانتے ہو کس خیمے میں لائے؟ جہاں گہوارے میں علی اصغر 72 گھنٹے کی پیاس میں جہاں پلک لیٹے ہوئے تھے. ہر بڑا ہوشیار تھا, سمجھ گیا مولا اپنے بچے کی پیاس دکھانے آئے, میں پانی کا مطالبہ کرنے نہیں آیا ہوں. میں تو آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں, آپ مجھ سے خوش ہیں میرے مولا. اتنا کہا. حسین نے کہا میں راضی, میرا اللہ راضی. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اللہ تعالیٰ کرے. دیکھیے یہ رونے کا مقام ہے. ان آنکھوں پہ لیے دعا کیا کیجئے جو غم حسین میں نہ برستی ہوں. فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں توفیق گریہ طلب کیا کیجئے تاکہ رو نہ آئے. عجیب منزل ہے. حسین کہتے ہیں ہر میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا. جائیے جا کے دیکھیے تاریخوں میں جنت کا مالک, جوانان جنت کا سردار, راکب دوش رسول, مشیت خدا کا مختار, کربلا کا معمار, اگر کسی کو معافی نامہ لکھ دے تو کیا اس سے بڑی کوئی سند ہوگی؟ اس کی اولاد نبیوں پہ فخر کرے گی کہ ہمیں جنت کے مالک نے معاف کیا ہے. مگر روایت کہتی ہے جیسی حسین نے کہا اور میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا. ہر زمین پر بیٹھ گیا اور اتنا رویا کہ داڑھی اپنی ریش تر کر لی, آنسوؤں سے دامن تر ہو گیا, زمین پر آنسو آ گئے. حسین نے کہا ہر یہ رونے کا مقام ہے کیا؟ میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, قیامت کی گھڑی ہے. ہر کھڑا ہو گیا, مولا یہی ادا تو رلا رہی ہے, آپ نے معاف کیا, آپ کے خدا نے معاف کیا. کہا تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ یہ تو مقام شکر ہے, سجدے کر, اپنے لیے تو افتخار کی راہ معین کر. ہم نے معاف کر دیا, ہمارے خدا نے معاف کر دیا. تو اور کہتے ہیں مولا میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. بڑا جملہ ہے, میرے دل کو اطمینان نہیں ہو. کا کیا مطلب؟ مالک جنت تجھے معاف کر دے, خالق جنت معاف کر دے, پھر بھی تجھے اطمینان نہیں. تو راز بتایا ہے انہوں نے, مولا اگر میں صرف آپ دونوں کا گنہگار ہوتا, آپ کا اور آپ کے اللہ کا, تو آپ دونوں کے معاف کرنے پر میں مطمئن ہو جاتا. ارے حسین ایک مرتبہ مسند پہ کھڑے ہو گئے اور کہا تیرا گناہ کیا آگے بھی ہے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا محل سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی. آقا میں نے سیدانیوں کو رلایا ہے, میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے, فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا ہے. جب تک زینب معاف نہ کر دے مجھے اطمینان نہیں ہوگا. پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا زینب سخی کی بیٹی ہے,
अमीर की बेटी है, करीम की बेटी है, माफ कर देंगी। कहा तो चल, हाँ मौला मुझे खैमा बता दीजिएगा, जब 20 कदम का फासला रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि ज़ैनब औलिया मकाम का खैमा आ गया, कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए। चलो और चला। हुसैन ने कहा वो है ज़ैनब का खैमा, वो है मेरी बहन का खैमा, वो है सानिया ज़हरा का खैमा, वो है अली की बेटी का खैमा। सुनोगे? हुर ने अमामा सर से उतारा, बालों को परेशान किया, आस्तीनों को उल्टा, गरेबान को चाक किया, खाके करबला उठाई, अपने बालों में डाली। आप समझ रहे होंगे अपने पैरों से चला खैमा ज़ैनब तक, नहीं कोहनियों और घुटनियों के बल चला। अभी चंदगाम न चला था कि खैमे से तो चांद जैसे बच्चे आए, और आने के बाद कुनूरानी हाथ नन्ही नन्ही पेशानियों पर रखे और वो झुके एक जुमला का, हुर मामू अम्मा ने सलाम कहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम, हुर मामू अम्मा ने सलाम कहा है। अब यहाँ पर मक्तल लिखता है साहब, जैसे इन दो चांद जैसे बच्चों ने तड़प के कहा मामू हुर, अम्मा ने आपको सलाम कहा है, तो हुर रुक गया और हुसैन के कदमों में झुक के कहा मौला ये चांद जैसे बच्चे किसके हैं? कहा हुर जिससे माफी मांगने जा रहा है उसी ज़ैनब के औनो मोहम्मद है। वो इतना सुनना था, अपने जिगर को संभाला, करबला से मदीने का रुख किया और कहा रसूल अल्लाह आपकी औलाद पे ये वक्त आ गया कि आपकी ज़ैनब हम जैसे गुलामों को भाई कह के सलाम करे। वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता।